سامعین محترم، آج کی اس نشست میں آج جو ہمارا موضوع سخن ہے وہ ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ واقعہ کربلا الحمدللہ ہمارے حلقوں میں، ہماری محافل میں، اجتماعات میں پڑھا بھی جاتا ہے اور سنا بھی جاتا ہے۔ سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، ہم واقعہ کربلا کو یہ اہمیت کیوں دیتے ہیں، اور آج اہل اسلام کے حلقوں میں اور ان کی مساجد میں، مدارس میں، محافل میں، اجتماعات میں کربلا کا اتنا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ کربلا اسلام کی حیات ہے۔ اسلام اگر زندہ ہے تو اس میں کربلا آکسیجن کا کردار ادا کر رہی ہے۔ اسلام کو اگر پھول کہا جائے تو کربلا اس میں خوشبو کا کردار ادا کر رہی ہے، اور اسلام کو اگر جسم کہا جائے تو کربلا اس میں روح کا کردار ادا کر رہی ہے۔ کربلا اب فقط ایک واقعہ نہیں رہا ہے۔ جہاں جہاں جس جس موقع پر اور جس جس صدی میں حق باطل سے ٹکرایا ہے تو حق اور باطل کی اس کشمکش کو پھر کربلا ہی کہا گیا ہے۔ کربلا اب فقط ایک واقعہ تک محدود نہیں رہا، کربلا ایک فکر بن چکی ہے، کربلا ایک نظریہ بن کر ابھرا ہے۔ اور سامعین محترم، حق و باطل کا یہ معرکہ روز ازل سے جاری ہے، اور جب سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے وجود عطا کیا ہے تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے دو طاقتیں زمین پر اتاری ہیں تاکہ انسان کو آزمایا جائے اور اس کا امتحان لیا جائے۔ ایک طاقت حق کی ہے اور ایک طاقت باطل کی ہے۔ ایک طرف نیکی ہے اور دوسری طرف بدی ہے، ایک طرف شر ہے تو دوسری طرف خیر ہے۔ تو یہ طاقتیں جہاں جہاں ٹکرائی ہیں، واقعہ کربلا نے تاریخ انسانی میں کچھ اس طرح سے شہرت پائی ہے کہ اگر میدان بدر کا ہو اور معرکہ مسلمانوں کا 313 کی تعداد میں 1000 کفار کے ساتھ ہو، وہ معرکہ ہے تو بدر، لیکن اسے بھی اگر اصطلاحاً اور استعارتاً کربلا کہا جائے تو یہ بھی غلط نہیں ہے۔ کربلا ہر دور میں بپا ہوا ہے، وہ پھر میدان احد کا ہو، وہ معرکہ خندق کا ہو، وہ غزوہ حنین کا ہو یا تبوک کا ہو، جہاں جہاں حق باطل سے ٹکراتا رہا ہے سمجھ لو وہیں کربلا بپا ہوا ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اپنے الفاظ میں اس معرکے کا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں کہ موسیٰ و فرعون، شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آیت پدید، زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حضرت میری است، داغ حسرت میری است۔ علامہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف موسیٰ ہے اور ایک طرف فرعون ہے، ایک طرف شبیر ہے، یہ امام حسین کا نام ہے شبیر، شبیر بھی آپ کا نام ہے، ایک طرف امام حسین ہے اور ایک طرف یزید ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں قوتیں، موسیٰ و فرعون، شبیر و یزید، یعنی حق اور باطل کی دونوں قوتیں از حیات آیت پدید، جب سے دنیا بنی ہے یہ دونوں قوتیں آپس میں معرکہ زن ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ حق جو آج زندہ ہے اور سچائی کا بول بالا ہے، فرماتے ہیں کہ اس کا سبب یہ ہے کہ زندہ حق از قوت شبیری است،
کہ یہ قوت شبیری تھی اور قوت حسینی تھی جس نے حق کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ باطل آخر داغ حسرت میری اس، اور باطل فقط ایک داغ بن کر رہ گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مقابل شبیر کھڑا ہے، حسین کھڑا ہے۔ سامعین محتشم، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو کربلا پڑھائیں، کربلا سنائیں۔ ہمارے ہاں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، دیگر اجتماعات میں، محافل میں، مساجد میں، اداروں میں کربلا کو کیوں پڑھا جاتا ہے، کیوں سنا جاتا ہے؟ اور ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ہم ہیں جو کربلا پڑھ رہے ہیں، اور یہاں بزرگ بھی بیٹھے ہیں، جوان بھی ہیں، بچوں کی بھی کچھ تعداد موجود ہے، لیکن آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں تو ایک عرصہ ہو گیا ہم کربلا پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، لیکن آج کا دور اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو بٹھا کر ان کو واقعہ کربلا سنائیں، واقعہ کربلا پڑھائیں، اس لیے کہ یہ واقعہ ہمیں باطل کی پہچان کرواتا ہے، اور یہ واقعہ ہمیں حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے، اور باطل سے ٹکرا جانے کا بلا خوف و خطر یہ واقعہ کربلا ہمارے اندر حوصلہ بھی پیدا کرتا ہے، جرت بھی پیدا کرتا ہے۔ تو یہ واقعہ آج بچوں کو پڑھانے کی، سمجھانے کی ضرورت ہے۔ رب کائنات نے قرآن پاک میں اس باطل اور حق کی کشمکش کو بیان کیا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اختصار کے ساتھ اس بات کو سمجھیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کہ اسلام زندہ ہے تو کربلا سے زندہ ہے۔ اس شعر کے اندر یہ جو الفاظ آئے ہیں کہ کربلا اسلام کی زندگی ہے، کربلا سے اسلام کی حیات ہے، یہاں کربلا سے مراد اگر فقط یہ واقعہ لیا جائے کہ وہ جو 14 صدیوں پہلے میدان کربلا میں پیش آیا تھا، اگر وہی ایک واقعہ لیا جائے کہ اس کربلا سے مراد خاص یہ ایک واقعہ ہے، تو تب بھی درست ہے۔ امام علی مقام کی یہ قربانی اسلام کو اس کی حقیقی شکل میں زندہ اور جاوید رکھنے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اور اگر کربلا سے مراد یہاں فکر لی جائے کہ کربلا ایک فکر ہے، کربلا ایک نظریہ ہے، اور اس نظریے اور فکر نے اسلام کو زندہ رکھا ہوا ہے، تو یہ بھی درست ہے، یہ بھی بجا ہے کہ حق کا اگر بول بالا ہے تو فقط اس وجہ سے ہے کہ اس کے پیچھے کربلا کھڑی ہے، ایک فکر کھڑی ہے جو باطل سے ٹکرا جاتی ہے، جو باطل کے ساتھ نبرد آزما ہونے کے لیے کسی بھی خطرے کو خاطر میں نہیں لاتی۔ قرآن کا مطالعہ کریں، رب کائنات نے حق اور باطل کی اس کشمکش کو بیان کیا ہے کہ ہمیشہ یہ کشمکش رہی ہے، اور باطل ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ حق کو دبا دیا جائے۔ رب کائنات نے قرآن پاک میں اس کو واضح کیا، ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اے بندو آگاہ رہو اور خبردار رہو کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، یہ تمہیں دبانا چاہتا ہے، مٹانا چاہتا ہے، گمراہ کر دینا چاہتا ہے، یہ تم سے حق کو دور کر دینا چاہتا ہے، اور حق سے تم کو جدا کر دینا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہاں شیطان سے اگر باطل مراد لیا جائے، ہر دور میں یہ کوشش کی ہے کہ حق کو دبا دیا جائے، حق کو مٹا دیا جائے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس کشمکش کو یوں بیان کیا ہے کہ حق والو، اے حق والو یاد رکھو، ودو ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ سورہ آل عمران میں رب کائنات نے بیان کیا کہ یہ جو باطل کے ساتھ کھڑے، یہ جو باطل ہے، یہ جو شیطانی فکر ہے، شیطانی نظریہ ہے، شیطانی سوچ ہے، یہ کیا چاہتے ہیں؟ ما عنتم، کہ تمہیں مٹا دیا جائے، یہ حق کو مٹا دینا چاہتے ہیں۔
یہ نظریہ باطل جو ہے، جو اللہ کی دشمن قوتیں ہیں، اللہ کے رسول کی دشمن قوتیں، جو اسلام کی دشمن قوتیں، یہ کیا چاہتی ہیں؟ یہ چاہتی ہیں کہ اسلام مٹ جائے، حق والے ختم ہو جائیں۔ اور اللہ فرماتا ہے قد بدت البغضاء من افواہہم، جب بھی ان کی زبان کھلتی ہے، یہ گفتگو کرتے ہیں، تو ان کے منہ سے حق کا بغض نکلتا ہے اور سنائی دیتا ہے۔ ان کے اندر بغض بھرا ہے، ان کی زبان کھلے گی تو حق کے خلاف کھلے گی، یہ بولیں گے تو حق کے خلاف بولیں گے، یہ لکھیں گے تو حق کے خلاف لکھیں گے۔ ان کے خطابات، ان کی تصانیف، ان کی گفتگو، محافل، مجالس، یہ فقط حق کی مخالفت کریں گے۔ اور اللہ فرماتا ہے وما تخفی صدورہم اکبر، یہ تو وہ ہے جو انہوں نے زبان سے نکالا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر ان کے سینے کھل جائیں، ان کے سینے کھل جائیں اور ان کا باطن، ان کا جو اندر ہے، یہ تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے، تو تمہیں پتہ لگ جائے کہ یہ شیطانی طاقتیں اور یہ باطل قوتیں جو تمہارے خلاف زہر اگلتی ہیں، وہ جو ان کے سینے میں حق کے خلاف زہر بھرا ہوا ہے، وہ ان کی زبانوں سے نکلنے والے زہر سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ آج دیکھیں پوری دنیا کے اندر جو لوگ حق کے مخالف ہیں، اسلام کے مخالف ہیں اور فکر محمدی کے مخالف ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ اسلام مٹ جائے، اسلام ختم ہو جائے، اور اس کے لیے نئے نئے منصوبہ جات تیار کرتے ہیں۔ یہ تو وہ ہے جو سامنے آ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں تمہیں دکھا دوں کہ ان کے سینوں میں کیا ہے، ان کے باطن میں کیا ہے، تو وہ اس سے بھی کہیں زیادہ زہر آلود ہیں۔ اور پھر اللہ نے اب یہ لوگ کس حد کو جانا چاہتے ہیں، چاہتے کیا ہیں، یہ باطل کیا چاہتا ہے، یہ اسلام مخالف قوتیں کیا چاہتی ہیں؟ وہ جو حق کو مٹانے کے لیے درپے ہیں اور ہر وقت ان کی تمنا یہ ہے کہ حق مٹ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی آخری حد کیا ہے؟ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو باطل قوتیں ہیں، یہ چاہتی ہیں کہ تم اپنے دین سے ہٹ جاؤ، اپنی فکر کو چھوڑ کر ان کے باطل کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جاؤ۔ بس یہ چاہتی، جس دن تم حق سے ہٹ گئے اور ان کے باطل میں، ان کے کفر میں، ان کی گمراہی میں اور دین اسلام کے ساتھ جو ان کی دشمنی ہے، اس میں جب تم ان کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جاؤ گے تو پھر ان کے دل مطمئن ہو جائیں گے۔ یہ تمہیں حق سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے باطل کی کوشش رہی ہے کہ حق کو دبا دیا جائے۔ اس طرح کی کئی آیات قرآن پاک میں جو کہ ان کی راہوں کو متعین کرتی ہیں کہ یہ جو کفار ہیں، جو باطل والے ہیں، یہ چاہتے کیا ہیں، یہ ہم مسلمانوں سے کیا چاہتے ہیں۔ اللہ نے بتا دیا، یہ تمہیں لوٹا دینا چاہتے ہیں حق سے، اور اگر لوٹا نہ سکے تو تمہیں مٹا دینا چاہتے ہیں۔ یہ ان کا نظریہ ہے۔ اب ان کا علاج کیا ہے؟ ان کا علاج کیا ہے؟ جو اسلام دشمن قوتیں اور جو حق کو مٹانا چاہتی ہیں، جو یزیدی طاقتیں، ان کا علاج کیا ہے؟ یہ بھی اللہ نے قرآن میں دے دیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 73 نمبر آیت، اللہ کہتا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ان سے کہہ دو، اگر اس باطل سے بچنا چاہتے ہو، اپنے عقیدے کو، اپنی ایمان کو، اپنی فکر کو، اپنی اولادوں کو باطل کے اس فتنے سے بچانا چاہتے ہو، تو محبوب اس کا واحد حل ہے، اور وہ کیا ہے؟ جاہد الکفار، ان کے خلاف جہاد کرو، ان کے خلاف میدان عمل میں نکلو، ان سے ٹکرا جاؤ، ان کو بزور بازو اور بزور قوت ان کو ہٹانے کی کوشش کرو۔ فقط یہی حل ہے ان کا، جاہد الکفار، قوت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا جائے، طاقت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا جائے۔ اور پھر دوسرے مقام پہ فرمایا
اس قدر تاکید کی کہ لوگوں جب باطل پوری قوت کے ساتھ اسلام کو مٹانے کے لیے میدان میں آ جائے تو پھر مذاکرات سے کام نہ چلاؤ، پھر احتجاج سے کام نہ چلاؤ، پھر فقط مذمت کے بہانے تلاش نہ کرو، کیونکہ باطل کا علاج نہ مذاکرات سے ہے، باطل کا علاج نہ احتجاج سے ہے، اور باطل کا علاج نہ مذمت سے ہے، ان کا علاج فقط مرمت سے ہے کہ ان کی مرمت کی جائے، ان کے خلاف نکلا جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نکلو، ان کے خلاف نکلو، کربلا بپا کر دو۔ اور کون نکلے؟ اللہ فرماتا ہے کہ انفروا خفافا وثقالا، وہ بھی نکلے جو مضبوط اعصاب والے، جب باطل سر پر آن پہنچے کہ اب حق کو مٹانا ہے، جب باطل ٹھان لے کہ ہم نے اسلام کو ختم کرنا ہے، اسلام کو مٹانا ہے، تو اللہ فرماتا ہے پھر اس کا ایک ہی علاج ہے، وہ یہ ہے کہ نکلو، پھر ان کے خلاف نکلو، خفافا وثقالا، ہر کوئی نکلے، جوان نکلے، بوڑھا نکلے، بوڑھا نکلے، بیمار نکلے، صحت مند نکلے۔ اللہ فرماتا ہے پھر یہ نہیں دیکھنا کہ یہ بوڑھا ہے، یہ کمزور ہے، یہ بچے ہیں، یہ کاروباری ہے، یہ تاجر ہے۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں جب اسلام کو خطرہ لاحق ہو جائے اور حق کو مٹانے کے لیے باطل تمہاری دہلیز پر آن پہنچے اور تمہاری سرحد پر آن پہنچے، تو اللہ فرماتا ہے پھر گھر نہ بیٹھو، پھر بھلے کوئی کمزور ہو، کوئی بوڑھا ہو، کوئی غریب ہو، کوئی سوار ہو یا پیادہ، کوئی بیمار ہو یا تندرست، کسی کا دل چاہے یا نہ چاہے، کوئی کاروباری ہے، کوئی تاجر ہے، اللہ فرماتا پھر اس کی پرواہ نہ کرو، خفافاً، کوئی کمزور ہی کیوں نہ ہو، ضعیف ہی کیوں نہ ہو، بوڑھا ہی کیوں نہ ہو، اللہ فرماتا ہے پھر انتظار نہ کرو، ان کے خلاف نکل کھڑے ہو جاؤ۔ یہی ان کا علاج ہے۔ یہ الفاظ ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت کا ذریعہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ خفافا، پھر بھلے کوئی بوڑھا ہی کیوں نہ ہو وہ ان کے خلاف نکلے، پھر یہ نہ دیکھا جائے میرے پاس طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، نکلو۔ وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ فرماتا ہے پھر نکلو، اپنے اموال خرچ کرو، اپنی جانیں لے کر میدان عمل میں آ جاؤ، اللہ کے راستے میں نکلو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر باطل سر پہ آن پہنچے اور تم کہو جی مذاکرات کر لیتے، چلو جی احتجاج سے کام چلا لیتے، یا پھر مذمت کر لیتے، اللہ فرماتا ہے پھر اس میں تمہاری تباہی ہے، بربادی ہے، پھر تم مٹ جاؤ گے، پھر ختم ہو جاؤ گے۔ یا اللہ پھر ہماری بقا کس میں، ہماری زندگی کس میں؟ اللہ فرماتے ہیں زندگی اس میں ہے کہ ان کے خلاف نکلو اور جتنی قوت کے ساتھ وہ آئے ہیں اتنی قوت کے ساتھ تم ان سے ٹکرا جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ ذالکم خیر لکم، اللہ فرماتا ہے یہی تمہاری زندگی ہے، اسی میں تمہاری بقا ہے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے فنا ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے۔ پھر جو ایسا نہ کرے، میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ ہم اپنے موضوع کے اختتام پر حسینی کردار کا ذکر کر جائیں اور سمجھ جائیں کہ کربلا کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو ایسا نہ کرے کہ باطل تمہارے دروازے تک آن پہنچا ہے اور وہ اسلام کو مٹانے کے در پہ ہے، پھر جو ایسا نہ کرے اور اپنا کاروبار بچا رہا ہو، اپنا گھر بچا رہا ہو، اس کو اپنی زندگی کی فکر لاحق ہو جائے، پھر اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگوں جو باطل سے ٹکرانے میں ڈرتے ہوں، اللہ فرماتا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ پھر وہ لوگوں جو باطل سے ٹکرانے سے ڈر گئے، جنہوں نے سمجھوتا کر لیا باطل کے ساتھ، چلو یار کچھ نہیں ہوتا، غلامی میں جی لیں گے، موت سے تو بہتر ہے جی، جو پھر ایسا کر لے، اللہ فرماتا ہے پھر جو ڈر جائے باطل سے اور ان سے سمجھوتا کر لے اور اس کے نزدیک ان سے لڑنا اللہ اور اس کے رسول
اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ اس کو اپنی زندگی محبوب ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں جو ڈر جائے پھر جہاد کے لیے نہ نکلے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ، پھر انتظار کرو کہ اللہ کی پکڑ آ جائے، کہ ان سے تو بچ جاؤ گے لیکن اللہ سے نہ بچ پاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بقا اسی میں ہے کہ ان سے ٹکرا جاؤ، ٹکرانا تمہارا کام ہے، فتح عطا کرنا اللہ کا کام ہے۔ تم میدان عمل میں نکلو۔ اور سامنے محتشم، یہ قرآن کا نظریہ میں نے بتا دیا ہے کہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ باطل چاہتا ہے کہ تمہیں مٹا دیا جائے، اور پھر قرآن نے اس کا حل بتایا کہ اس کا واحد حل یہ ہے کہ تم تیار رہو، تم تیار رہو ان سے ٹکرانے کے لیے۔ اور اسی باطل سے ٹکرا جانے کا نام کربلا ہے، اور اسی میں اللہ نے کہا تمہاری زندگی ہے، یہی کربلا تمہاری حیات ہے، یہی کربلا تمہاری بقا ہے، یہی کربلا تمہارا وقار ہے، کیونکہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، کہ جب کوئی شہید ہوتا ہے اللہ کی راہ میں حق کے لیے تو اسی شہادت کی بدولت اللہ قوموں کو وقار عطا کرتا ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت معاذ ابن جبل اس حدیث کے راوی ہیں، امام طبرانی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور صحیح درجے کے حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ السلام حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا، اب سنیں آقا کیسی زندگی گزارنے کا درس دے رہے ہیں، غیرت والی زندگی گزارنے کا حضور درس دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے حضور سے سنا، حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ آقا فرماتے تھے الا یقول الا ان الکتاب والسلطان سیفترقان، حضرت معاذ سے آقا نے فرمایا کہ معاذ ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ جو سلطان ہوں گے وہ کتاب اللہ سے جدا ہو جائیں گے، جو امراء ہوں گے، حکمران ہوں گے، وہ کتاب اللہ سے جدا ہو جائیں گے۔ فلا تفارقوا فلا تفارقوا الکتاب، آقا فرماتے لوگوں تم کتاب اللہ سے جدا نہ ہونا، تم کتاب اللہ سے جدا نہ ہونا۔ الا انہم سیکون علیکم امراء یقضون لانفسہم ما لا یقضون لکم، آقا فرماتے ان قریب ایسا دور حکومت آ جائے گا مسلمانوں میں، ایسے حکمران آ جائیں گے، ایسے امراء آ جائیں گے کہ جو اپنے لیے الگ قانون بنائیں گے اور تمہارے لیے قاعدہ اور کلیہ الگ کر دیں گے، ان کے لیے قانون الگ ہوگا، تمہارے لیے قانون الگ ہوگا۔ اور پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِذَا عَصَيْتُمُوهُمْ قَتَلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ أَضَلُّوكُمْ، آقا فرماتے ہیں ایسے جو سلطان ہوں گے نا، جو راہ حق سے ہٹ جائیں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جب تم ان کی نافرمانی کرو گے یہ تمہیں قتل کریں گے، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، ان کی فرما برداری کرو گے تو یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ اب صحابہ نے سوال کیا حضور سے کہ حضور جب حالات ایسے ہو جائیں تو پھر بتائیں ہم کیا کریں؟ قال لم کما صنع اصحاب عیسیٰ ابن مریم، صحابہ نے کہا حضور پھر ہم کیا کریں، اس دور میں ہم کیا کریں گے، امت کے لیے کیا پیغام ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی کرنا جو عیسیٰ ابن مریم کے غلاموں نے کیا تھا، جو جناب عیسیٰ کی امت نے کیا تھا، آپ کے حواریوں نے کیا تھا۔ آقا انہوں نے کیا کیا تھا؟ آقا نے فرمایا کہ نوشرو بالمناشیر، وہ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ جو چند حواری تھے حضرت عیسیٰ کے جو صحابہ تھے، آقا فرماتے وہ حق کے ساتھ کھڑے ہو گئے، انہوں نے موت کی پرواہ نہ کی، انہوں نے اپنے مال و اسباب کی پرواہ نہ کی، اپنے وطن اور گھر بار کی پرواہ کیے بغیر وہ باطل کے سامنے ڈٹ کر حق کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پھر ان کو آروں سے چیر دیا گیا، آریوں سے ان کو چیر دیا گیا، حملوا علی الخشب، ان کو پھانسیوں پر لٹکا دیا گیا۔ اب حضور کا تاریخی جملہ سنے، آقا نے کیا فرمایا؟ حضور فرماتے تم بھی ایسا کرنا جب ایسا وقت آ جائے کہ کربلا بپا ہو اور ایک طرف باطل کھڑا ہو، ایک طرف حق کھڑا ہو، باطل اگرچہ طاقتور ہو، باطل اگرچہ دولت مند ہو، اس کے پاس منصب ہو، اسباب ہو،
اسلحہ ہو، طاقت ہو، آقا فرماتے تم نے مرعوب نہیں ہونا، تم نے حق کے ساتھ کھڑے ہونا۔ پھر بھلے آروں سے چیر دیا جائے، تمہیں پھانسی پہ لٹکا دیا جائے۔ آقا فرماتے کیوں؟ اس لیے کہ موت فی طاعت اللہ خیر من حیات فی معصیت اللہ۔ حضور فرماتے اس لیے کہ جو غیرت والی زندگی ہے، جو غیرت والی زندگی ہے، جو اللہ کی طاعت، جو موت ہے غیرت والی، موت فی طاعت اللہ، غیرت کی موت بے غیرتی کی زندگی سے کئی درجے زیادہ افضل ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ زندگی جو اللہ کی معصیت میں گزرے اس سے کہیں زیادہ بہتر وہ موت ہے جو اللہ کی راہ میں آ جائے۔ اچھا، یہ سارا منظرنامہ حسین ابن علی کی آنکھوں کے سامنے تھا، یہ سارا کچھ حسین ابن علی کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ کربلا کیوں بپا ہوا اور کربلا میں اسلام کی حیات کیوں ہے، یہ قرآن نے بتا دیا۔ اب یہاں المیہ یہ ہے کہ حق کے ساتھ جو کھڑا ہوتا ہے اسی کی مذمت کی جاتی ہے۔ حالات اس قدر بدل دیے گئے، جو حق کی بات کرے اور حق کے لیے کٹ مر جانے کا عزم کر لے اسی کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، اسی کو شدت پسند کہا جاتا ہے، اسی کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں، حضور نے اپنی زندگی میں ایک حج کیا ہے، فقط ایک حج، اور غزوات کتنے کیے ہیں؟ 27 غزوات کیے ہیں۔ آقا نے حج فقط ایک کیا ہے، لیکن جنگیں 27 لڑی ہیں آقا نے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ یہاں حج کرنے والے کو تو نیک کہا جاتا ہے اور جہاد کرنے والے کو دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ حضور نے حج ایک بار کیا اور جہاد 27 مرتبہ کیا، اور ہم نے کیا بنا لیا؟ ہم حاجی کو تو نیک کہتے ہیں، اور وہ جہاد جو حضور 27 مرتبہ کر گئے، 27 جنگوں میں شریک ہوئے، باطل کے خلاف لڑے، ہم اس جنگ لڑنے والے کو، جہاد کی بات کرنے والے کو دہشت گرد بنا دیتے۔ لیکن جہاد، یہ بات یاد رکھیں، ریاست کے زیر اثر ہوتا ہے، انفرادی طور پر نہیں ہوتا، یہ ریاست کا فریضہ ہے۔ اب سامنے محتشم آ جائیں میدان کربلا میں، آقا علیہ السلام، یہ ہے حق اور باطل کی کشمکش۔ حضور فرما گئے تھے الحسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ حسین مجھ سے ہیں اس لیے کہ امام عالی مقام حضور کی اولاد ہیں، آقا کے نواسے ہیں، حضور کے بیٹے ہیں، اس لیے حسین آقا سے ہیں۔ اور حضور نے یہ فرمایا کہ میں حسین سے ہوں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ آقا جو دین لے کر آئے، آقا جو نظریہ لے کر آئے، آقا جو فکر لے کر آئے، گویا نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی کہ ان قریب ایک وقت آنے والا ہے کہ جب باطل میرے لائے ہوئے دین کو مٹانا چاہے گا، اس کو بدلنا چاہے گا، اس کا حلیہ بگاڑنا چاہے گا، تو میرا نواسا حسین میدان کربلا میں اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو جائے گا۔ تو آقا نے فرمایا کہ انا من الحسین، گویا کہ دین اسلام کی سربلندی اور وقار کی طرف اشارہ کیا کہ ایک وقت وہ ہوگا کہ یہ میرا حسین دین اسلام کے وقار کا سبب بن جائے گا، اس کی بقا کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور سامنے محتشم، اب امام علی مقام نے چونکہ دیکھا، حضور سے سبق لیا ہوا تھا کہ بغیرتی کی زندگی سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ غیرت کے ساتھ انسان مر جائے۔ امام علی مقام نے یزید کو اپنے دور میں سب سے زیادہ قریب سے دیکھا تھا، کئی بار آپ کا اس کے دربار میں آنا جانا ہوا۔ حضرت معاویہ کے دور سے آپ شام میں آتے جاتے تھے، یزید کو بڑا قریب سے دیکھا تھا۔ جب مسند خلافت پر آ گیا اور اس کے معاملات کو دیکھا کہ وہ دین کو بدلنا چاہتا ہے، اسلام کی حرمتوں کو پامال کرتا ہے، حلال کو حرام کرتا ہے، حرام کو حلال کرتا ہے۔ مورخین نے، امام ابن جریر طبری نے اس کو طبری کے اندر نقل کیا، تاریخ طبری میں، ابن خلدون نے تاریخ ابن خلدون کے اندر اس کو نقل کیا، امام حسین کا خطبہ، کہ انہوں نے یزید کی ان خرافات کی نشاندہی کی کہ یزید چاہتا کیا ہے، اس لیے میں اس کے خلاف نکلا ہوں،
کہ یہ دین کو بدلنا چاہتا ہے، اس کی حرمتوں کو پامال کرنا چاہتا ہے، دین مصطفیٰ کو مٹانا چاہتا ہے، میں اس لیے اس کے خلاف نکلا ہوں۔ اب جب امام علی مقام اس کے خلاف نکلے، یہ گفتگو کا آخری حصہ ہے میری، جب نکلے تو دو راستے تھے۔ ایک راستہ یہ تھا کہ اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا جائے، اور اگر سمجھوتا کر لیا جاتا تو پھر وارے نیارے تھے، بڑی پیشکشیں تھیں، آپ جو مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا۔ آپ کسی علاقے کی گورنری چاہتے ہیں، آپ کو گورنر بنا دیں گے، آپ مال و اسباب چاہتے ہیں، مال و اسباب دے دیے جائیں گے، آپ کوئی عہدہ چاہتے ہیں، عہدہ دے دیا جائے گا، زمینیں چاہتے ہیں، زمینیں دے دی جائیں گی، چاہتے کیا ہیں آپ مانگیں، آپ کو دے دیا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ یزید کی بیعت کر لیں۔ اس دور میں امام حسین سے بڑا پیر بھی کوئی نہیں تھا، امام حسین سے بڑا صوفی بھی کوئی نہیں تھا، امام حسین سے بڑا ولی بھی کوئی نہیں تھا۔ ہر وقت ہزاروں عقیدت مندوں کا ہجوم امام علی مقام کے دربار میں رہتا تھا، عقیدت مند ہر وقت امام علی مقام کے آس پاس رہتے۔ امام علی مقام اس حیثیت میں فائز تھے کہ لوگ ان کے ہاتھ بھی چوما کرتے تھے، ان کے پاؤں چوما کرتے، نذرانے لا کر پیش کیا کرتے تھے، لیکن باوجود اس کے کہ جہاں زندگی اتنے ٹھاٹھ سے بسر ہوتی ہو کہ لوگ ہاتھ چومتے ہوں، پاؤں چومتے ہوں، نذرانے پیش کرتے ہوں، اور حکومت کی طرف سے پیشکشیں کی جاتی ہوں کہ جو مانگو گے عطا کر دیا جائے گا، سامن محتشم ایسے حالات میں ان پیشکشوں کو ٹھکرا کر باطل کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جانا، اسے حسینیت کہا جاتا ہے۔ آپ نے ٹھکرا دیا، آپ نے کہا کس کی لالچ دیتے ہو، اس دنیا کی لالچ دیتے ہو؟ خدا کی قسم ہم سب کچھ لٹا کر دین اسلام کو بلند کرنے کے لیے آئے۔ یزید نے نمازوں پر پابندی نہیں لگائی تھی، اذانوں پر پابندی نہیں لگائی تھی، اذانیں ہو رہی تھیں، نمازیں ہو رہی تھیں، جمعے ہو رہے تھے، لوگ قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پہ بھی پابندی نہیں تھی، سب کچھ ہو رہا تھا۔ امام چاہتے تو کہہ دیتے کہ چلو یار نماز روزہ تو چل رہا ہے، اور کیا چاہیے ہے جی، سمجھوتا ہو جاتا، وارے نیارے ہو جاتے، زندگی کے تعیشات مل جاتے، سب کچھ مل جاتا، لیکن دیکھ رہے تھے کہ دین کو عبادتوں کی آڑ میں بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حرمتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، حلال کو حرام، حرام کو حلال بنایا جا رہا ہے، حرمت انسانی کو پامال کیا جائے گا، رشتوں کے تقدس کو پامال کیا جائے گا، اسلام کا حلیہ بگاڑ دیا جائے گا۔ تو نمازیں اور روزے فقط یہی اسلام نہ تھا، کچھ اور تقاضا بھی تھا۔ امام علی مقام نے سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا، کربلا میں آ گئے۔ اب جب کربلا میں پہنچے، یہاں بھی امام علی مقام کے پاس دو راستے تھے۔ ایک راستہ یہ تھا کہ کراماتی قوتوں کا استعمال کیا جاتا، ان کا سہارا لیا جاتا، کیونکہ خون رسول ہیں اور زبان مصطفیٰ چوس چوس کر پروان چڑھے ہیں، اور دنیا کے اندر جو ولایت کے چشمے رواں ہیں، ولایت کے چشمے رواں ہیں، وہ ولایت بھی اسی گھرانے سے چلی ہے جی، بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں، اور اولیاء کے پاس کرامات ہوتی ہیں۔ حضور غوث شاہ گوالیاری آل رسول ہیں، اور صدیوں بعد پیدا ہوئے حضور کی آل میں، اللہ کے ولی تھے۔ ان کا اختلاف ہو گیا اپنے علاقے کے گورنر کے ساتھ، تو جو گوالیار کا گورنر تھا، اس نے کہا کہ آپ میرا علاقہ شام ہونے سے پہلے چھوڑ دیں، وگرنہ ہم آپ کے گھر بار کو آگ لگا دیں۔ آپ نے اپنے بچوں کو لیا، کنبے کو لیا، اور ہجرت کے لیے کھڑے ہو گئے، نکل پڑے۔ رستے میں تھے کہ پیچھے سے ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور پورے کا پورا قافلہ لوٹ لیا۔ جب لوٹتے حضرت حضور غوث شاہ گوالیار علیہ رحمہ کی سواری کے پاس آئے، آپ کے پیچھے آپ کی ننھی نواسی سوار تھی، اور اس نے کانوں میں سونے کی بالیاں پہن رکھی تھی۔ اب ڈاکو مال و اسباب لوٹتے جب وہاں تک پہنچے تو اس ننھی کے کانوں میں جب سونے کی بالیاں دیکھی تو یوں پکڑا اور ایک جھٹکا دے کر اس کے کانوں کو چیر دیا اور بالیاں نکالی۔ جب خون کا فوارہ نکلا اور نواسی کی چیخ نکلی تو نانا سے رہا نہ گیا،
اللہ کے ولی کامل تھے، اللہ کے ولی تھے، آل رسول تھے، یوں ہاتھ میں چھڑی تھی، یوں ڈاکموں کی جانب جلال بھری نگاہوں سے دیکھا اور چھڑی کو ہوا میں لہرایا، بس چھڑی لہرانے کی دیر تھی، ڈاکموں کے سر قلم ہو کر زمین پر آن پڑے، سب کے سب ہلاک ہو گئے، سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ صدیوں کے بعد فرزند رسول پیدا ہو، ولایت کے اس مقام پر فائز ہے کہ چھڑی ہوا میں لہرائے، ڈاکموں کے سر قلم ہو جائیں، تو جو میدان کربلا میں تھا وہ تو نواز مصطفیٰ تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، حسینیت۔ قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے رب رضائی ہے جی۔ یہ نہیں ہے کہ امام علی مقام مجبور تھے، چونکہ پتا تھا یہ معرکہ کربلا ہے، ہم تو یہاں کرامات کا سہارا لے جائیں گے ہے جی، ہم تو کرامات کے ذریعے سے اگر جنگ فتح کر لیں، ہمارا عقیدہ ایمان ہے۔ امام حسین وہاں یوں ہاتھ اٹھا دیتے، بس اتنا عرض کرتے مولا ان کو تباہ و برباد کر دے، تو کیا خیال ہے یزیدی تباہ نہ ہو جاتے، برباد نہ ہو جاتے؟ لیکن نہ دعاؤں کا سہارا لیا، نہ کرامات کا سہارا لیا۔ امام علی مقام نے وہاں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، عملاً باطل کے ساتھ ٹکرائے، کیونکہ دیکھ رہے تھے کہ ہم تو کرامات کے ذریعے سے جیت جائیں گے اور بازی مار لیں گے، لیکن بعد میں آنے والوں پر اگر یہ وقت آن پڑا تو وہ کیا کریں گے؟ ہمارے لیے راہ عمل ایک نمونہ قائم کیا کہ لوگوں میں نواز مصطفیٰ تھا، میں جگر گوشہ بطول تھا، میں علی کی آنکھوں کا تارا تھا، میں وہ تھا جو زبان مصطفیٰ چوس چوس کر بڑا ہوا تھا، حسین وہ تھا جو آقا کے کندھوں پر سوار ہو کر مدینہ کے گلی کوچوں میں سیر کیا کرتے تھے۔ جب اتنے نازوں سے پلا برخوردار اور صاحبزادہ، اتنے نازوں میں پلا یہ شہزادہ میدان کربلا میں باطل سے عملاً ٹکرا سکتا ہے، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمارا تو اس سے کہیں زیادہ تقاضا بنتا ہے۔ وہ کسی یزیدی نے کہا نا، امام حسین کربلا میں تھے اور اب کئی دن گزر گئے، امام علی مقام پیاسے ہیں، پانی کے لیے کسی کو بھیجنا چاہا تو کسی یزیدی نے تانا دے دیا کہ اب جا کر جہنم کا پانی پینا، نعوذ باللہ من ذالک۔ علامہ ابن حجر مکی نے اس کو سوائق المحرکہ کے اندر نقل کیا ہے۔ تو امام علی مقام نے جب اس کا یہ تانا سنا، ہاتھ اٹھائے مولا کی بارگاہ میں، کہا مولا یہ تیرے محبوب کی آل کو پیاس کا تانا دیتا ہے، اس کو پیاسا مار۔ کہتے اسی وقت اس پر ایسی پیاس مسلط ہو گئی کہ وہ فرات کے کنارے جاتا، پانی پیتا، پیٹ بھر جاتا، لیکن پیاس ختم نہ ہوتی تھی۔ اتنا پانی پیا، اتنا پانی پیا کہ پانی پی پی کر اس کی موت واقع ہو گئی، پیاس نہیں بجھتی تھی۔ امام زین العابدین کو جب ہتھکڑیاں لگا کر شام سے مدینہ لایا جا رہا تھا، امام زہری سے رستے میں ملاقات ہو گئی، ابن حجر مکی نے اس کو نقل کیا۔ امام زہری بہت بڑے محدث مدینہ کے گزرے، جب امام زین العابدین کو دیکھا اس حالت میں تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ زین العابدین آپ اولاد رسول ہیں، آپ پر یہ وقت بھی آنا تھا، ہمیں تعجب ہے، خدا کی قسم میرا دل چاہتا ہے کہ اس وقت جس جگہ پر آپ ہیں، آپ کی جگہ میں ہوتا، مجھے ہتھکڑیاں لگائی جاتی، مجھے غلام بنایا جاتا، مجھے گلیوں میں کھینچا جاتا، آپ پر یہ وقت نہ آتا۔ امام زین العابدین نے جب اس کا جملہ سنا تو فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ ہماری مجبوری ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم یہ ہماری مجبوری نہیں ہے۔ یوں اپنے ہاتھوں کو ہوا میں بلند کیا اور ایک جھٹکا دیا، ہتھکڑیاں ٹوٹ کر زمین پر آن گری۔ قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے رب رضائی، دنیا اتوں پیاسے ٹر گئے، دین دنی دے سائیں۔ وہ جن کے ہاتھ میں دین و دنیا کے خزانے تھے پیاسے چلے گئے، لیکن ان سے سمجھوتا نہیں کیا، اپنی کرامتوں کا، طاقتوں کا اظہار نہیں کیا، تاکہ دنیا کو پیغام ملے کہ جب باطل سروں پر آن پہنچے اور باطل حق کو مٹانے کے درپے ہو جائے،
اور باطل اسلام کو اکھاڑ دینا چاہتا ہو تو اس وقت اسلام کے پروانوں کا فرض یہ بنتا ہے کہ میدان عمل میں نکلیں اور باطل کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں، اس لیے کہ یہی کربلا اسلام کی حیات ہے، یہی کربلا اسلام کی بقا کا ذریعہ ہے، یہی کربلا اسلام کی روح ہے، یہی کربلا اسلام کی خوشبو ہے، اور یہی کربلا اسلام کی زندگی ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں میدان کربلا سے ملنے والے اس عظیم درس کو حاصل کر کے اپنے اندر غیرت ایمانی اور جرأت ایمانی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔